بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ممبرس. آئی سی ایم اے کے الیکشنز اس دفعہ جو آ رہے ہیں وہ نیشنل کونسل کو الیکٹ کریں گے، اور اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے نامینیشن پیپرز سبمٹ کروائے ہوئے ہیں. اور اب بینگ اے ممبر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو الیکٹ کر کے آگے لے کر آئیں کہ جو کہ کمیٹڈ ہوں، ڈیڈیکیٹڈ ہوں، جن کا اچھا ویژن ہو اور جو اس انسٹیٹیوٹ کو سرو کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے میں پہلے بھی انسٹیٹیوٹ کی کونسل میں سرو کر چکا ہوں ایز اے وائس پریزیڈنٹ اینڈ ایز اے چیئرمین آف ایگزامینیشن کمیٹی اینڈ ایز اے چیئرمین آف ٹیکنیکل سپورٹ اینڈ پریکٹس ڈیولپمنٹ کمیٹی. آئی سی ایم میں بینگ این امپورٹنٹ باڈی آف اکاؤنٹنٹس ان پاکستان بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور گورنمنٹ ڈفرینٹ لیول پہ اس کو ریکگنائز بھی کرتی ہے. لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ آئی سی ایم اے کو اسٹل ریکگنیشن کی ضرورت ہے. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایس سی سی پی ایک امپورٹنٹ ریگولیٹر ہے جو کہ بتاتا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے، اور اس میں ہمارے حوالے سے جو امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے دیٹ از اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ. اس میں آڈیٹرس کے طور پر ہماری ریکگنیشن اسٹل جو ہے وہ بہت کم ہے، اور اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح فائنینشیل آڈٹ کے ساتھ ساتھ کاسٹ آڈٹ میں بھی اس انسٹیٹیوٹ کو بینگ اسپیشلائزڈ ان کاسٹ اکاؤنٹنگ اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے ایس سی سی پی کے لاز میں اپروپریٹ چینجز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسٹیٹیوٹ کے ممبرز جو ہیں وہ اپنی کاسٹ آڈٹ کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس انڈسٹری کی پرفارمنس کو بہتر بنا سکے، اس انڈسٹری کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے میں ہیلپ کر سکیں، اور ایز اے کنسلٹنٹ ان کو ریزالو بھی کریں. اس حوالے سے میرا ویژن یہ ہے کہ ہم نے ایک ایفرٹ کرنی ہے کہ ریگولیٹرز کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے جائیں، اور اس کے ساتھ ہی جہاں جہاں لاز میں چینجز کی ضرورت ہے وہاں چینجز کے لیے ایفرٹ کی جائے، اور ریگولیٹر کو کنونس کیا جائے کہ آئی سی ایم اے کے جو ممبرز ہیں دے آر ایکسلنٹ فار اپوائنٹمنٹ ایز سی ایف اوز، ایز سی ای اوز، اور پریکٹس میں بھی بہت اچھا پرفارمنس ہماری فرمز دے رہی ہیں، ہمارے ممبرز بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو اب موقع ہے کہ اس وقت ہمیں آڈٹ میں بھی زیادہ رائٹ دیے جائیں، اور کاسٹ آڈٹ میں اسپیشلی ہمیں ریکگنائز کیا جائے کہ وی آر دا اونلی اسپیشلسٹ ان دس ایریا. اس کے ساتھ ساتھ دیگر ادارے ہیں جہاں پہ انسٹیٹیوٹ کی ریکگنیشن کی ضرورت ہے، اور وہ سبارڈینیٹ بہت سارے ریگولیٹر سے بھی ہیں، جیسے پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور ایف بی آر کے ساتھ ہمیں مزید جو ہے نا بہتر ریکگنیشن کی ضرورت ہے. آلدو کہ ہماری آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ایف بی آر میں ایکسیپٹ کی جاتی ہیں، بٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور رولز ہیں جہاں پہ انسٹیٹیوٹ کے ممبرز بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ایف بی آر کو اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ہے. اس کے بعد انسٹیٹیوٹ کی اپنی ریکگنیشن کی اگر آپ بات کریں تو فرام ٹائم ٹو ٹائم انسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ اپنے ایم او یوز سائن کرتا ہے، اور میوچل ریکگنیشن کے ایگریمنٹ بھی سائن ہوتے رہتے ہیں، اور اس حوالے سے انسٹیٹیوٹ کی ایک اپنی ریکگنیشن ہے. لیکن اس کو فردر امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کی بڑی اکاؤنٹنگ باڈیز جس میں اگر میں کی بتاؤں تو اس میں آپ کا کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا اور یونائٹڈ کنگڈم وغیرہ کے ایریاز ہیں، وہاں پہ جو اکاؤنٹنگ فارمز ہیں ان کے ساتھ ہمیں فردر بیٹر میوچل ریکگنیشن ایگریمنٹ سائن کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے سلیبس کو فردر ریویو کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ یہ دیکھا جائے کہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس اور آج کی بدلتی ہوئی صورتحال میں جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی بیک بون بن گئی ہے، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بگ ڈیٹا کے حوالے سے، ڈیٹا سائنس کے حوالے سے دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے انسٹیٹیوٹ کو کیا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، اور انسٹیٹیوٹ کے ممبرز کو کن سکلز کے ساتھ اکوپ ہونا چاہیے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا ویژن یہ ہے کہ انشاءاللہ آئی سی ایم میں کے سلیبس کے اندر ہم لوگ ایک اچھی چینج لے کر آئیں گے، الائن کریں گے اس کو جو کرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں اس کو میچ کرنے کے لیے، تاکہ ان دا لانگر رن انسٹیٹیوٹ کے ممبرز انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنا ایکٹیو رول پلے کر سکے. ہیونگ سیڈ دس،
इंस्टीट्यूट के करिकुलम के अंदर ऑलरेडी आपको पता है कि इंस्टीट्यूट का एजुकेशन का सिस्टम भी बहुत हद तक ऑटोमेट हो गया है। एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त ऑटोमेट हो गया और हम बहुत अरसे से जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले रहे हैं। इस में फर्दर हमारी डेवलपमेंट जारी रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्तों में आईटी का बेस्ट यूज़ कर सके। अब इंस्टीट्यूट के रिकग्निशन की मैंने बात की, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि हमें इंटरनली किन चीज़ों की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, जब मैं फ़र्स्ट टाइम इलेक्ट होके आया तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था टेक्निकल सपोर्ट एंड प्रैक्टिस डेवलपमेंट कमेटी। मकसद इसका ये था कि जो हमारी फॉर्म्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उन फॉर्म्स को इक्विप किया जाए नेसेसरी स्किल्स के साथ और फिर उनकी रिकग्निशन के लिए भी काम किया जाए। तो इस हवाले से जो डिफरेंट स्टेप्स लिए गए, आप उसके विटनेस भी हैं कि जिसमें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए, एक दफ़ा डेवलप किए, फिर उसको फर्दर इम्प्रूव किया गया। देन हमने ऑडिट के ऊपर काम किया, ऑडिट वर्किंग पेपर्स, और उसके अलावा हमारी इस वक्त फॉर्म्स की जो है वो रेटिंग भी होती है। फिर हमने ऑडिट बोर्ड बनाया, हमने इसी तरह डिफरेंट और बोर्ड्स हैं जो कि इस हवाले से काम कर रहे हैं, तो इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इस हवाले से जो नए स्किल्स हैं उनको इंस्टीट्यूट के मेंबर्स में मुतारफ़ कराने की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए फ्री लांसिंग से अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और पाकिस्तान में फ़ॉरेन एक्सचेंज में रेवेन्यू कमा रहे हैं। पाकिस्तान के जो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हैं इनके अंदर ये थोड़ी सी कमी है, शायद कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको फर्दर इन्हेंस करने की ज़रूरत है कि हम लोग इसमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें और लोगों को प्रैक्टिकल सपोर्ट दें कि आप कैसे ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बड़ी वैल्यूएबल सर्विसेज हमारी जो हैं वो अकाउंटिंग सिस्टम्स की, ऑनलाइन आपकी वेरिफिकेशन की सर्विसेज हैं, या जो लोग जॉब भी कर रहे हैं वो ऑनलाइन जॉब्स भी अब आ रही हैं दुनिया भर में। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुतारिफ कराएंगे कि दुनिया की बेस्ट अकाउंटिंग बॉडी जो प्रोएक्टिव है और चैलेंजिंग रोल ना सिर्फ लेने की सलाहियत रखती है बल्कि उसको पूरा करने की सलाहियत भी रखती है। तो अगर आप समझते हैं कि हम लोग आपको आपकी लीड करने की हमारे अंदर सलाहियत है और हम आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ एज अ कैंडिडेट फॉर द नेशनल काउंसिल। आप अगर चाहें और अगर आप समझते हैं कि मैं इंस्टीट्यूट की सर्विस कर सकता हूँ तो अपना वोट हमें दीजिएगा, अपनी सपोर्ट दीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपकी उमंगों पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह।